سامعین کرام، آپ سماعت کر رہے ہیں کتاب ہماری عادتیں اور ہمارے جذبات، مصنف دیانت ورما۔ آج کی ہماری اس قسط کا عنوان ہے غصہ۔ غصے کے بارے میں مصنف نے بہت ہی نادر اور قیمتی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ بات زمین کی تقسیم کی تھی، بڑی تو برچھے اور کلہاڑی تک جا پہنچی۔ شدید غصہ کے عالم میں چھوٹے نے بڑے بھائی کا پیٹ پھاڑ ڈالا۔ پولیس نے اسے لاک اپ میں بند تو کر دیا، لیکن ملزم کو قانون کے ہاتھوں میں سونپ نہ سکی۔ ملزم نے خود ہی انصاف اور حق پر مبنی فیصلہ اپنی ذات کو سنا دیا۔ غیظ و غضب کا عالم جب ختم ہوا تو اس نے اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکرا کر اپنی جان بھی دے دی۔ ایک ہی گھر کے دو چراغ جن کی لو ایک دوسرے کو روشن رکھتی تھی، ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں چھپ گئی۔ کیا زمین کی تقسیم کی وجہ سے ایسا ہوا؟ نہیں، یہ سب غصے کے سبب ہوا۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے واقعات روزانہ اخباروں میں ہماری نظر سے گزرتے رہتے ہیں، اور ان سے کہیں زیادہ تعداد ان خبروں کی ہوتی ہے جو پریس تک پہنچنے سے پہلے ہی پرانے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے لا انتہا تباہی مچانے والے ابلتے ہوئے لاوے کو قرآن حکیم نے شیطان کا بیٹا اور بائبل نے نوع انسانی کو خاکستر بنا ڈالنے والا آتش فشاں پہاڑ اور پرانوں نے دوزخ کا دوسرا دروازہ کہا ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہی غصہ ہمارا مخلص ساتھی بھی بن سکتا ہے تو آپ کا چونک پڑنا قدرتی ہے، چونکہ دنیا بھر کے مفکروں اور تبلیغ کرنے والوں نے غصے کے چہرے پر وہ سیاہی پوتی ہے کہ آج اسے اپنے مخلص ساتھی کے روپ میں سننا آپ بالکل بھی پسند نہیں کریں گے۔ غصہ ہمارا مخلص ترین دوست بھی بن سکتا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو آپ مضمون پڑھنے کے بعد ہی صادر فرمائیں گے۔ البتہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ غصہ آخر ہے کیا۔ ہمارے اس سوال کا جواب جسمانی حرکات سے متعلق علم کے ماہر یوں دیتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق کوئی کام نہ ہونے پر ہمارے اندر ایک خاص قسم کی گلٹی میں سے مادہ بہنے لگتا ہے، جس کے نتیجے کے طور پہ ہمارے خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، خون کا دورہ تیز ہو جاتا ہے، اور اسی تیزی کی وجہ سے ہم خود کو مضبوط، توانا اور طاقتور سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لمحاتی قوت کی وجہ سے اس وقت ہمیں اس بات کا علم نہیں رہتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ماہرین کے فرمان کے مطابق اگر اس مادے کو ہم غصے میں آ کر یا کسی اور طریقے سے خشک نہ کریں تو وہ ہمارے پیٹ میں ناسور پیدا کر سکتا ہے، ہمیں بلڈ پریشر کا مریض بنا سکتا ہے، اور اگر وہ مادہ ہمارے دماغ تک پہنچ جائے تو ہمیں پاگل بھی بنا سکتا ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ قدرت نے ہمیں ذہنی اعتبار سے صرف وقتی طور پر مفلوج بنا کر ہمیں مستقل پاگل پن سے بچا لیا ہے۔ غصے کی یہ شدت مندرجہ ذیل 4 قسموں کے رد عمل کے ذرائع ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 1 غیظ، نمبر 2 جھنجھلاہٹ، نمبر 3 رونا، نمبر 4 پرسکون رد عمل۔ پہلا غیظ۔ عام طور پر اسی رد عمل کو ہم غصے سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک ہی جملے میں غصے کی اس حالت کا بیان یوں ہے: منہ کھلا، آنکھیں بند۔ غصے کی یہ حالت عموماً بڑوں یعنی دولت، اختیارات، عمر یا کسی بھی بات میں بڑے سے چھوٹوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ گھڑے کو چاہے اپنی غلطی سے ٹھوکر کیوں نہ لگ جائے، لیکن پھٹکار نوکر ہی کو سننی پڑتی ہے۔ اس وقت غصے کے عالم میں انسان کو اس بات کا بھی علم نہیں رہتا کہ گالیاں خود اسی پر چسپاں ہو رہی ہیں یا ان کے حقیقی وارث پر۔ لفظ تک ہونٹوں سے پورے نہیں نکل پاتے۔ یہی غصے کا بھیانک روپ ہوتا ہے جس کے بس میں ہو کر لوگ خون کر بیٹھتے ہیں یا پھر خود ہسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری چیز جھنجھلاہٹ۔ یہ رد عمل اس وقت منظر عام پر آتا ہے جب ہم غصے کا اظہار کرنے میں اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں۔ تب ہم دل ہی دل میں کڑتے ہیں، جھنجھلاتے ہیں، ہونٹوں میں لفظوں کے بلبلے پھوٹتے ہیں، لیکن مد مقابل شخص کو یہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔
ایسی حالت میں ہم دوسروں کی غلطی کا خمیازہ خود بھگتتے ہیں۔ اور تیسرا رد عمل رونا ہوتا ہے۔ رونا کیا ہے؟ جہاں محض جھنجھلانے پر اطمینان نہ ہو اور غیظ کو آپے سے باہر ہو کر بھی پھوٹنے کا موقع نہ ملے، وہاں رونا آ جاتا ہے۔ غصے کی یہ حالت ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ عورتیں اور بچے اکثر اپنے غصے کے اظہار کے لیے یہی تیسرا طریقہ اپناتے ہیں۔ چوتھا رد عمل پرسکون رد عمل۔ اگر ہم عام آدمیوں میں سے ہیں اور ہمارے گال پر کوئی شخص تھپڑ مارتا ہے تو ہم اوپر بیان کی گئی حالتوں میں سے کسی ایک کو اپنے اوپر وارد کر کے اپنے غصے کا اظہار کریں گے، لیکن حضرت مسیح کی طرح عظیم لوگ چوتھی قسم کو جنم دیتے ہیں، یعنی اپنا دوسرا گال بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اسے ہم غصے کی چوتھی قسم کا نام دیں گے۔ تھپڑ کھا کر بھی غصہ نہ آیا، جھنجھلاہٹ نہ ہوئی اور رونا بھی نہ آیا تو پھر بھی چپ نہیں بیٹھے۔ تھپڑ کھانے پر کسی نہ کسی صورت میں رد عمل ہونا قدرتی ہے، اور نہیں تو دوسرا گال آگے کر دیا۔ غصہ تو آیا لیکن قوت برداشت نے اس کا رنگ بدل دیا۔ عام حالات میں ہم بھی جب کسی موقع پر غصے کا اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھتے اور اسے روک بھی نہیں سکتے تو پرسکون رد عمل کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلا جس ملازم کو ہمیشہ تم کہہ کر مخاطب ہوا کرتے ہیں، غصہ روکنے کے موقع پر بڑی عزت سے آپ کہنے لگتے ہیں۔ ہر اس شخص پر جو سانس لیتا ہے ان چار حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی عالم ضرور طاری ہوتا ہے۔ اگر کسی پر کوئی بھی رد عمل نہ ہو تو پھر اسے نوع انسانی کے پایا سے بھی کوئی بلند درجہ عطا کرنا چاہیے۔ غصے کی حالت میں کسی بھی شخص کا رد عمل کا منظر عام پر آنا کوئی قابل مذمت بات نہیں، بلکہ یہ تو ایک فطری جذبہ ہے۔ اگر یہ جذبہ ہم میں نہ ہو تو ہمیں اپنی ناگواری کے اظہار کے لیے کسی نعم البدل کی تلاش کرنا پڑے گی۔ اسے قابل مذمت صرف اسی وقت قرار دیا جا سکتا ہے جب یہ کسی خاص شخص میں عادت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جی ہاں، میں نے عادت ہی کہا ہے، بلکہ اسی طرح جیسے سگریٹ، چائے اور شراب کی لت کسی انسان کو لگ جاتی ہے۔ دیکھیے نا، یہ ایک کمزوری ہی تو ہے کہ ہم ہر وقت اپنے اندر کی خاص گلٹی کو بہتے رہنے کی اجازت دیے رہتے ہیں، اور پھر اس مادے کو خشک کرنے کے لیے غصے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ جب ایسی حالت آ جائے، مطلب غصہ ایک عادت کی صورت اختیار کر لے، تو ہمیں بات بے بات بگڑنے کا بہانہ کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے۔ اگر کوئی اور بات ہاتھ نہ آئے تو ہم موسم کی خرابی پر ہی جھنجھلانے لگتے ہیں۔ میں خود اس تباہ کن عادت کے پنجے سے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے چھڑا پایا ہوں۔ کچھ ہی سال پہلے میں اپنی ہر چھوٹی بڑی واجب و ناواجب خواہش کے پورا نہ ہونے پر غصے کا سہارا لیا کرتا تھا، مگر آج سوچتا ہوں کہ تب میرا دل کسی خود فریبی میں مبتلا تھا۔ کیا یہ حماقت نہیں کہ ہم اپنے علاوہ باقی سب کو احمق سمجھیں اور اپنے آپ کو اس قدر تنگ نظر اور حاکمانہ طبیعت کا بنا لیں کہ اپنی خواہش کے برعکس کچھ بھی نہ دیکھ سکیں؟ اس پہلے لمحے سے لے کر آج تک جبکہ غصہ کا راز مجھ پر کھلنا شروع ہوا، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ پر کبھی غصے کا عالم طاری نہیں ہوا، لیکن میں نے باخبر رہنا شروع کر دیا۔ اس شدید جذبے کا فکری جائزہ لینے کا تہیہ کر لیا، مگر 1.5 سال پہلے نہ جانے کیوں میں پھر غیظ و غضب کا شکار ہو گیا۔ اس وقت غصے کی حالت میں مجھے کوئی بھی راہ فرار دکھائی نہ دی۔ تب مجھے پتا چلا کہ غصے کے چنگل سے ایک بار پھنس جانے کے بعد آدمی دوبارہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ شروعات سے پیشتر غصہ ہمارا غلام ہوتا ہے، لیکن بعد میں ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ اسی لیے معروف دانشور پلوٹارک نے کہا ہے کہ غصہ ہماری شخصیت میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ ہماری سوچ کو سمجھ سے باہر دھکیل کر ذہن کے سبھی دروازوں پر چٹخنی چڑھا دیتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے غصہ ناقابل تسخیر بن جاتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو گنوا بیٹھنا غصے کی اولین نشانی ہے۔ دوسرا ہے سبھی تخریبی کاموں کو اسی وقت سر انجام دے ڈالنے کی شدید خواہش اور دھن۔ اگر ہم غصے کی حالت میں خط لکھیں تو ہماری یہ بے پناہ خواہش ہوگی کہ وہ خط اسی وقت حوالہ ڈاک کر دیا جائے تاکہ جلد ہی پڑھنے والا تل ملا اٹھے۔
اس وقت اپنے حریف کو مزہ چکھا دینے کی چاہ ہم میں اس قدر قوی ہو کر اٹھتی ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ دوسرا جو مزہ چکھے گا چکھے گا، ابھی تو ہم خود ہی اپنا خون جلانے کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ہمارا وہ غصہ برا خط ڈاک کے سپرد ہونے سے رہ جائے تو غصہ ختم ہو جانے پر ہم اسے پڑھنے کے بعد پھاڑ ڈالنا ہی بہتر خیال کرتے ہیں۔ علم طب غصے کے بہاؤ کو روکنے کے لیے اپنے جسم میں بڑھتے ہوئے گرمی کے سکون کے لیے پانی کا گلاس زیادہ مفید بتاتا ہے، لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ ہم اس وقت پانی کو منہ تک لگانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمارا غصہ کم ہو۔ سچ مچ یہ عالم کتنا بھیانک ہوتا ہے کہ ہم خود کو بالکل بے بس پاتے ہیں۔ اس بے بسی سے ہم کیسے چھٹکارا پائیں گے؟ خواہش کے برعکس کام ہونے پر ہماری گلٹی سے مادہ تو بہتا ہی ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ اگر روکا جا سکتا ہے تو ایک ہی طور پر کہ ہم اپنی خواہش کے دائرے کو اپنے تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ اس میں دوسروں کی بے بسی کا احساس بھی شامل کر لیں۔ ساری دنیا کو تو ہم اپنی خواہش کے مطابق ڈھال نہیں سکتے، پھر ہم اپنی چاہت میں اتنی لچک کیوں نہ پیدا کر لیں کہ وہ پوری نہ ہونے پر بھی چٹک ہی نہ سکے۔ اگر ہم ایسا کر سکے تو پھر ہم اس عادت کو توڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ ایسے لمحے بھی آ جاتے ہیں جب ہم اس مادے کے بہاؤ کو روکنے میں خود کو بالکل بے بس پاتے ہیں۔ اس وقت کے لیے ہمیں کچھ سوچنا ہوگا، اس سے یہ مادہ ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو کر فائدہ مند بن جائے گا۔ ایسی حالت میں میرے خیال میں اسے اپنا دوست بنا لینا چاہیے۔ اسے ہم بھیانک اور تخریبی عناصر سے بھرپور تو مان ہی چکے ہیں اور یہ لازم ہے ہی، پھر اسے اپنا دوست بنانے میں اعتراض کیسا؟ کیوں نہ اس کی بے پناہ قوت کا استعمال کیا جائے۔ اتنا ہم جان چکے ہیں کہ غصے کی حالت میں ہم میں پرسکون حالت سے کئی گنا زیادہ قوت آ جاتی ہے، خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، اس میں شکر کی مقدار بڑھ جانے کی وجہ سے ہم زیادہ طاقتور بن جاتے ہیں، تو اپنے سے زیادہ مضبوط، طاقتور اور قوی حریف سے ہم الجھ سکتے ہیں، اسے شکست دے سکتے ہیں۔ تو کیا قدرت کی اس عطا کردہ طاقت کا کسی اور طور پر استعمال نہیں ہو سکتا؟ یا کیا ہم اس بے پناہ قوت کو نابکار ہی کہتے رہیں گے؟ کیوں نہ اسے اپنا مخلص ساتھی بنا لیں۔ پانی کی طاقت کا استعمال ہم پن چکیاں چلا کر لیتے ہیں، پانی ہی سے بجلی پیدا کرنے کا فن ہم جان گئے، آتش فشاں پہاڑوں کے فائدے ہم نے کھوج نکالے، تو پھر کیا اس غصے سے پیدا کی طاقت ہمارے کام نہیں آ سکتی؟ آئیے پہلے کچھ ایسے لوگوں کی مثالیں دیکھیں جنہوں نے اس قوت سے استفادہ کیا، غصے کو اپنا رفیق بنایا اور اسی ساتھی کے سہارے وہ عظیم لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ پہلی مثال ایک میٹرک پاس نوجوان گنگا رام کی ہے۔ وہ کسی دفتر میں نوکری کے لیے گیا تو انجانے میں ایک انجینئر کی کرسی کو خالی پا کر اس پر بیٹھ گیا۔ انجینئر نے آ کر جب ایک عام سے نوجوان کو اپنی کرسی پر براجما پایا تو اسے بڑی حقارت سے اور توہین امیز انداز سے وہاں سے اٹھا دیا۔ گنگا رام غصے سے ابل پڑا۔ تب اس نے انجینئر کو کیا تہذیب کا درس دینا شروع کر دیا؟ جی نہیں، اس نے غصے کی کیفیت میں تہیہ کر لیا، جس کرسی پر سے آج مجھے اس طرح اٹھایا گیا ہے، ایک دن میں اسی کرسی پر مالک بن کر بیٹھوں گا، تب مجھے کوئی بھی اس سیٹ پر سے اٹھا نہ سکے گا۔ یہی وہ نوجوان تھا جو بعد میں سر گنگا رام کے نام سے دنیا بھر میں مقبول اور معروف ہوا۔ چانکیا اور نند خاندان کی تباہ حالی کا واقعہ اب بہت پرانا ہو چکا۔ حال کے اس دور کا ہم واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک کالے آدمی کو گورا آدمی ریل کے اول درجے میں سے باہر پلیٹ فارم پر دھکیل دیتا ہے۔ کالے آدمی کو غصہ آتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے کا اظہار کڑوے لفظوں میں نہیں کرتا، بلکہ اپنے غصے کو پوری گوری قوم کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور آخر ایک دن بڑی بھاری بدیشی حکومت کو اپنے وطن ہندوستان سے نکال بھگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی کالے آدمی کو ہم بعد میں مہاتما گاندھی کے نام سے جاننے لگتے ہیں۔ تاریخ میں 1 2 3 4 نہیں بلکہ ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر تاریخ ہے کیا؟ ان لوگوں کی کہانیوں کا ایک مرتب شدہ مجموعہ ہی تو ہے جنہوں نے اپنے غصے کو تخریب یا تعمیر میں لگایا۔ ان کو ہم جوشیلا کہہ دیتے ہیں اور تخریب میں لگانے والوں کو ہم ظالم کا خطاب دے دیتے ہیں۔ کیا یہ مثالیں وضاحت نہیں کرتی کہ غصہ قابل مذمت نہیں بلکہ اس کا غلط استعمال اسے قابل نفرت بنا دیتا ہے؟
ایک چاقو غنڈے کے ہاتھ میں آ جانے سے کسی کی جان لے سکتا ہے، لیکن وہی چاقو آپریشن کرنے والے ماہر کے ہاتھ میں آ جانے پر کسی کو نئی زندگی دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو کیا ہم چاقو کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں یا تعظیم کے جذبے کے تحت؟ پھر غصے کی کڑی مذمت کیوں کی جائے جبکہ یہ ضروری ہے اور ایک قدرتی امر ہے؟ کیوں نہ اسے اپنا اٹوٹ دوست بنا لیں؟ اتنا تو ہے ہی کہ اسے دشمنی کی نسبت دوستی بھلی ہے۔ اگر ہمیں اسے دوست بنانا ہے تو ہر وقت مندرجہ ذیل قواعد کو دہراتے رہنا ہی مناسب ہوگا۔ نمبر 1، غصہ ناقابل تسخیر ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے سوچنے کی قوت کو یہ فنا کر دیتا ہے، لہذا ہماری سمجھ کی بیداری اسی میں ہے کہ ہم اسے شروع ہی نہ ہونے دیں۔ خیال رہے کہ شروعات سے پہلے یہ ہماری تحویل میں ہوتا ہے اور ہمارے قابو میں ہوتا ہے، لیکن بعد میں ہم اس کی جکڑ بندی میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 2، غصے سے متعلق گلٹی کو بار بار بہتے رہنے کی عادت نہ ڈالیں۔ عادت پڑ جانے پر ہم موسم تک پر اپنا غصہ جھاڑنے لگتے ہیں۔ نمبر 3، یاد رکھیں جھنجھلا کر دوسروں کی نسبت ہم اپنا نقصان بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مزہ چکھاتے وقت ہم زیادہ مزہ خود ہی چکھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، غیظ و غضب کے عالم میں اگر کوئی خط لکھ بیٹھیں تو اسے غصہ ختم ہونے پر پڑھ کر پوسٹ کریں۔ نمبر 5، کسی شخص کو غصے میں دیکھ کر لیکچر پلانے کی بجائے پانی کا ایک ٹھنڈا گلاس پلانا چاہیے۔ نمبر 6، غصے کو عین قدرتی عمل تصور کریں۔ اسے جیتنے کا مطلب پینا نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق موڑنا سیکھیں۔ نمبر 7، غصیلا، ظالم اور جوشیلا، ان تینوں میں سے کیا بننا چاہیے؟ پھر بھی اگر کوئی غصے کو دوست بنانے کی بجائے دشمن بنانا ہی زیادہ آسان جانے اور اوپر بیان کیے گئے قواعد و ضوابط پر عمل کرنا لا حاصل اور فضول جانے تو وہ بے شک اپنی غصیلی عادت پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے، لیکن تب اسے اس بات پر تعجب کا اظہار نہیں کرنا ہوگا اس کی ہر دل عزیزی کیوں ختم ہو رہی ہے، اس کے دوستوں کی تعداد دن بدن کیوں گھٹ رہی ہے، لوگوں کی ہمدردیاں اس کے بارے میں کم کیوں ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس کے ماتحت اس کی غیر حاضری میں اس کی نقل کیوں اتارتے ہیں، اس کی جسمانی خوبصورتی اور صحت کو دن بدن کون سا ایسا گھن لگ گیا ہے جو اسے کھوکھلا کیے جا رہا ہے۔ سامعین، یہ تو غصہ تھا۔ اس سے جڑی دوسری چیز جذبہ انتقام ہے۔ اس پر بھی مصنف نے بہت ہی قیمتی اور نادر خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو مصنف جذبہ انتقام کے ذیل میں کہتے ہیں، اگر کوئی شخص ہمارے مفاد کے منافی کام کرتا ہے تو اس شخص کے مفاد کو زک پہنچانے کی قلبی خواہش ہم میں اٹھتی ہے۔ زک یعنی نقصان پہنچانے کے اس محرک جذبے کا نام ہی انتقام ہے۔ انتقام کا جذبہ غصے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی شدت مقابلتاً زیادہ ہوتی ہے۔ غصے میں جوش ہوتا ہے لیکن یہ جوش عارضی ہوتا ہے، جبکہ انتقام لینے والے میں تحمل ہوتا ہے اور یہ تحمل عارضی نہیں ہوتا۔ غصے کے غیظ میں انسان نقصان پہنچانے کے لیے بے تاب ہو اٹھتا ہے، لیکن غیظ ختم ہوتے ہی اضطراب کی جگہ پشیمانی لے لیتی ہے۔ اس کے برعکس انتقام میں بظاہر تو کوئی جوش نہیں ہوتا، لیکن باطن میں جو ہوتا ہے وہ عارضی نہیں ہوتا۔ انتقام کا جذبہ انسان کو اس وقت تک مصروف عمل رکھتا ہے جب تک کہ زک اور نقصان پہنچانے کا مدعا پورا نہیں ہو جاتا۔ اس کے علاوہ انتقام کا عہد کرنے والے میں بلا کی یکسوئی ہوتی ہے۔ جس طرح قطب نما کی سوئی ہمیشہ شمال کی طرف اشارہ کرتی ہے، اسی طرح منتقم دماغ ہمیشہ دشمن کے مفاد کو ضرر پہنچانے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے، اور اس ریاضت میں کامیاب ہو جانے پر اسے جو تسکین حاصل ہوتی ہے اس کا موازنہ صرف ایک ہی دنیاوی تسکین سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے کسی کا قرضہ چکانے کے بعد حاصل ہونے والی تسکین۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہی چکانا بدلے کے ساتھ لگ جاتا ہے تو انسان اسے بھی اپنا ایک فرض سمجھ لیتا ہے۔ شاید اس لیے بدلہ چکانا ہمیشہ سے انتہائی بڑا فرض سمجھا جاتا رہا جتنا کہ قرضہ چکانا۔ انتقام کو غصے سے الگ نام دینے والا سب سے بڑا فرق اس کا ٹھہراؤ یعنی وجہ ہے کہ انتقام کا جذبہ دوسرے اندازوں کی نسبت انسان کو زیادہ ستاتا ہے۔ یہ جذبہ ہر زمانے اور ہر طبقے میں رہا ہے، سیاسی میدان ہو یا سماجی، کاروباری ہو یا مذہبی ہو،
جرم کا ہو یا محبت کا ہو، ہر جگہ یہ جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ عدالت، جانی دشمنی، سازش اور نیچا دکھانے کے دو پیج، یہ سب انتقام ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ جب تک سماج میں ایک فرد کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہوتا رہے گا، یہ جذبہ یوں ہی معاشرے میں موجود رہے گا۔ یہ تو صحیح ہے کہ سبھی انسانوں میں یہ جذبہ موجود ہے، لیکن سب میں یکساں نہیں ہے۔ جو افراد اس جذبے کا حد سے زیادہ اصل قبول کر کے اس کے عادی ہو جاتے ہیں، ان میں یہ زیادہ قوی ہو جانے کا باعث دوسرے جذبات کو دبا لیتا ہے۔ ایسے لوگ ہر وقت ہر جاندار یا بے جان چیز سے انتقام لینے کی فکر میں رہتے ہیں۔ انتقام کی تحریکیں بچپن ہی سے شروع ہوتی ہیں۔ دوسرا بنیادی سبب ہوتا ہے اپنے مفاد کی حفاظت کے لیے حد سے زیادہ مستعد رہنا۔ ایسے چوکس شخص کو اپنا نقصان زیادہ محسوس ہوتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کا ڈھنگ بھی سماجی کی بجائے انفرادی ہو جاتا ہے۔ نجی مفاد کی یہ حد سے زیادہ پائیداری کسی بھی شخص کو انتقام کا عادی بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ جذبہ مہذب کہلانے والے سماج میں جتنا قابل مذمت ہے، اتنا ہی غیر مہذب طبقے میں قابل تعریف سمجھا جاتا ہے۔ جنگلی قبیلوں میں اگر کوئی شخص بدلہ لینے سے قاصر رہے تو اس کی مردانگی پر شک کیا جاتا ہے۔ اس کے یہاں انتقام کو سماجی قبولیت حاصل ہے۔ پشت در پشت انتقام کا سلسلہ چلتا ہے۔ ان ناخواندہ لوگوں کی زندگی سے اگر انتقام کا جذبہ نکال دیا جائے تو ان لوگوں کو مصروف رکھنا بجائے خود ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس جذبے کو بدنام کرنے میں مہذب طبقے کا کافی ہاتھ رہا ہے، لیکن اس سے سماج کو جو فائدہ پہنچے ہیں انہیں یاد رکھنے کی مطلق ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ ذرا خیال کیجئے کسی ایسے سماج کا جس میں کمزور کو طاقت کی دست برد سے بچانے والا کوئی خوف نہ ہو۔ ایسے سماج میں طاقتور کو ظلم کرنے سے کون روکے گا؟ ایک ایسے خوف کی ضرورت ہے جس سے متاثر ہو کر وہ طاقتور اپنی طاقت کے استعمال میں محتاط رہے۔ بدلہ ایک ایسا خوف ہے جس کے زیر اثر اگر سب موقعوں پر نہیں تو بھی بہت سے موقعوں پر با وسائل، یعنی جس کے پاس دولت، طاقت یا اختیار ہو، ایسے شخص کو بے وسائل لوگوں پر ظلم کرنے سے باز رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ طاقتور ہو، وہ بھی کسی دوسرے اپنے سے زیادہ طاقتور یا قادر مطلق کے تصور سے خوفزدہ رہتا ہے، اور اگر خود وہ خوفزدہ نہ ہو تو کمزور اور غریب طبقہ اسے کسی بڑی طاقت کی یاد دلا کر ظلم سے روکنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ لیکن اگر اس پر بھی وہ اپنے وسائل کا استعمال ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتا رہے تو کچھ عرصے بعد وہ غریب اور بے وسیلہ لوگ اکٹھے ہو کر اپنے اور اپنے آباء و اجداد پر کیے گئے مظالم کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ ایسے ہی انتقام کا نام انقلاب رکھا جاتا ہے۔ اس طرح ہر زمانے میں انتقام اپنی شکل بدلتا رہا ہے۔ قدیم انسان جب تہذیب کے سانچے میں ڈھلا تو اس نے انتقام کی مذمت کرتے ہوئے بھی اس سے نجات حاصل نہیں کی، بلکہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس جذبے کو بھی مہذب شکل دیتا رہا۔ اس شکل کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بنی نوع انسان کی ارتقاء کی کہانی کو چند لفظوں میں دہرا اور بیان کر لیا جائے۔ جب قبیلوں نے ریاستوں کی شکل اختیار کی اور ریاستوں نے اپنی رعایا کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، جنگ و جدل کی مصروفیتوں سے عوام کو نجات ملی، تو جسمانی قوت کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی، عقل اور دولت کی اہمیت بڑھتی چلی گئی۔ اقتدار عقل اور دولت والوں کے ہاتھ میں آیا اور اہل اقتدار نے محسوس کیا کہ ریاست میں انتظام قائم رکھنے کے لیے انتقام ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سوچا گیا کہ اگر ہر شخص کو اپنا نجی بدلہ لینے کا حق دے دیا گیا تو انتقام کے عادی لوگ ناجائز بدلہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس لیے رعایا کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالنے کے ساتھ حکومت نے رعایا کی طرف سے انتقام لینے کا ذمہ بھی اپنے اوپر لے لیا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر شخص جس کا نقصان ہوا ہو اپنے نقصان کی پوری تفصیل سے حکومت کو مطلع کرے، اور حکومت اگر مناسب سمجھے تو مظلوم کی طرف سے ظالم کو جوابی نقصان پہنچائے۔ انتقام کی اس نئے نظام کا نام رکھا گیا سزا۔ اس نظام سے دو مقاصد پورے ہونے تھے۔ ایک تو یہ کہ جس کا نقصان ہوا ہو اس کے دل کو تسکین ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ابھی تک جرم کے راستے پر نہیں چلے وہ آئندہ بھی یہ راستہ اختیار نہ کریں۔ یہ نظام آج تک چلا آ رہا ہے، لیکن اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے انتقام کا معاملہ حکومت کے سپرد کرنا پسند نہیں کرتے۔
وہ یا تو حکومت کی طرف سے ہونے والے انصاف کا دیر تک انتظار نہیں کر سکتے، یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف کی نظر میں ظالم کو ظالم ثابت نہیں کر سکیں گے، چنانچہ وہ زیادہ عرصے تک انتقام کی آگ میں جلنے کی بجائے اپنا بدلہ خود ہی لے لیتے ہیں۔ حکومت ایسی حرکت کو اپنے وقار کے منافی سمجھتی ہے، اور اس اندیشے سے کہ کہیں ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی انتقام لینے کے معاملے میں من مانی نہ کر سکیں، وہ انتقام لینے والے کو ہی قابل سزا قرار دیتی ہے۔ لیکن انتقام لینے والا اگر یہ خیال کرتا ہے کہ اس نے مناسب بدلہ لے لیا تو وہ اس سے حاصل ہونے والی تسکین میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اس کے مقابلے پر حکومت کی سزا اسے انتہائی حقیر معلوم ہونے لگتی ہے۔ مناسب انتقام کا احساس اتنا مسرت بخش ہوتا ہے کہ کوئی بھی تکلیف اس میں خلل انداز نہیں ہو سکتی۔ جب حکومت حق و ناحق کا صحیح فیصلہ کرنے میں قاصر رہتی ہے، یعنی کوئی بے قصور شخص سزا پا جاتا ہے اور قابل تعزیر شخص اپنے کسی وسیلے کی بدولت سزا سے بچ جاتا ہے، تو ایسا نظام بے اطمینانی کا سبب بن جاتا ہے۔ با وسائل لوگ بے دھڑک ہو کر سماج دشمن کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور غیر مطمئن لوگوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے۔ تب یہ غیر مطمئن لوگ خود حکومت سے اس بات کا بدلہ لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اس نے لوگوں کی طرف سے دیے گئے اختیارات کا ناجائز استعمال کیوں کیا۔ ایسی حالت میں اگر انہیں کسی راسخ العزم منتقم کی قیادت حاصل ہو جائے تو حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے، اور ایسے انتقام کا نام بغاوت رکھا جاتا ہے۔ کئی موقعوں پر حکومت چاہتے ہوئے بھی مناسب سزا نہیں دے سکتی۔ یہ مجبوری اس وقت سے بڑھتی جا رہی ہے جب سے تعلیم کو فروغ ہوا ہے۔ جب سے ہم نام نہاد ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم اپنے دلی احساسات کی نمایاں شکل کو تبدیل کر کے پیچیدگی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم حقیقت میں اتنی ترقی یافتہ نہیں ہوئے کہ انتقام کے جذبے کو دبا دیں، بلکہ ہم اس تخریبی جذبے کو ایسی شکل دے دیتے ہیں جس سے دوسروں کا نقصان بھی ہو جائے اور قانون کی نظر میں کچھ ثابت بھی نہ کیا جا سکے۔ آج کل جان کا بدلہ جان لینے کا انتقام صرف جرائم پیشہ طبقے تک ہی محدود ہے۔ مہذب سماج میں نقصان زیادہ تر ذہنی یا نفسیاتی ہوتا ہے، اور اس کا انتقام بھی ذہنی تکلیف پہنچا کر ہی لیا جاتا ہے۔ کوئی شخص اپنے شعبے میں ناکام ہے تو اسے اپنے ساتھ کے دوسرے شخص کو کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہوئے دیکھ کر ایک ذہنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف حسد ہے۔ اگر پہلا شخص اپنی ناکامی کا سبب دوسرے کامیاب شخص کو قرار دے کر اسے نیچے گرانے کی کوشش کرنے لگے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص اپنے نقصان کا جو ناکامی کی صورت میں اسے پہنچا ہے بدلہ لے لیتا ہے، خواہ کامیاب شخص کا اس کی ناکامی میں کوئی ہاتھ نہ ہو۔ اب ہم اپنی سہولت کے لیے انتقام کی دو قسمیں کر لیتے ہیں، ایک کو ہم غیظ پر مبنی اور دوسرے کو حسد پر مبنی انتقام کہیں گے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی نہیں بھلانا چاہیے کہ انتقام کی طرح حسد بھی غصہ سے پیدا ہونے والا ایک جذبہ ہی ہے، لیکن اس جذبے میں سرگرمی کی بجائے امید کا عنصر زیادہ ہے۔ اس لیے اس کی بڑی خرابی یہ ہے کہ بے حسی بے عمل رہ کر دل ہی دل میں جلتے رہنا حسد کی صحیح علامت ہے۔ اس کے برعکس انتقام ایک باعمل جذبہ ہے۔ جب یہ دونوں جذبے مل جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی خصوصیت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی انتقام کی سرگرمی سے حسد کچھ سرگرم ہو اٹھتا ہے، اور حسد کی بے حسی سے انتقام کچھ باطنی بن جاتا ہے۔ غیظ پر مبنی اور حسد پر مبنی انتقام میں فرق یہ ہے کہ پہلی قسم کھل کر سامنے آتی ہے جبکہ دوسری قسم پوشیدہ ہوتی ہے۔ پہلی قسم کا جوش میں جسمانی گزند پہنچانے کی خواہش تیز ہوتی ہے، جبکہ دوسری میں سازش کرنے اور نیچا دکھانے کی۔ پہلی قسم جسمانی طور پر طاقتوروں کو زیادہ لاحق ہوتی ہے اور دوسری قسم دماغی طور پر طاقتوروں کو۔ پہلی قسم کی مثال فوجداری عدالتوں میں ملتی ہے، اور دوسری قسم کی مثالیں ہمیں اپنے گھر، دفتر اور آس پاس کہیں بھی مل سکتی ہے، اور اگر اپنا جائزہ لیں تو شاید آس پاس ڈھونڈنے کی بھی تکلیف نہ کرنی پڑے۔ حسد پر مبنی انتقام اور محض حسد کے درمیان جو فرق ہے وہ ابھی کچھ اور وضاحت طلب ہے۔ فرد جہاں خود کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں کسی اور رفیق، رشتہ دار، شریک کار یا کسی نزدیک ترین آدمی کو دیکھ کر اس کا دل جلتا ہے، مگر جب تک وہ دل ہی دل میں دوسرے شخص کی بدخواہی کرتا ہے اس وقت تک وہ حاسد رہتا ہے، لیکن جب وہ بدخواہی کے علاوہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ منتقم بن جاتا ہے۔
اگر ہم اپنے میدان میں واقعی کامیاب ہیں تو ہمیں اپنے حاسدوں کی تعداد کا پتہ نہیں لگ سکتا، لیکن انتقام لینے والے کا علم ہمیں ہو سکتا ہے، یا یوں کہیے کہ جن لوگوں کو ہم عام طور سے محض حاسد سمجھتے ہیں وہ دراصل ہم سے انتقام لینے والے ہوتے ہیں۔ سچے حاسد تو صرف وہی ہوتے ہیں جن کی ہمیں خبر تک بھی نہیں ہوتی، کیوں کہ ان کا حسد ان کی ایک اندرونی کیفیت ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ایسا حاسد اگر مصور ہے تو اپنے سے زیادہ باوسائل لوگوں کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے طنزیہ خاکے یعنی کارٹون بنانے لگتا ہے۔ اگر ادیب ہے تو طنز و مزاح کا سہارا لیتا ہے۔ اگر حاکمانہ طبیعت کا آدمی ہے تو اپنے جیسے دوسرے منتقم مزاج لوگوں کو جمع کر کے اپنی ایک جماعت بنا لیتا ہے، یا پہلے سے بنی ہوئی کسی ایسی جماعت کے ساتھ اپنا رشتہ گانٹھ لیتا ہے۔ اگر ایسا شخص جو جوہر قابلیت بھی رکھتا ہو تو وہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، اور تب ہم ایسے لوگوں کو کامیاب مصور، طنز نگار، ادیب یا کامیاب لیڈر کی حیثیت سے جاننے لگتے ہیں۔ ان کی شہرت کا ایک راز اور بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ بے وسائل لوگوں کی تعداد با وسائل سے ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ مذکورہ اشخاص زیادہ لوگوں کے جذبات کی کامیاب ترجمانی کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے جیسے خیالات رکھنے والے دوسرے لوگوں کی عقیدت کا مرکز بن جاتے ہیں۔ باوسائل لوگوں کا مذاق اڑانے کے ذریعے خواہ وہ خود ہی باوسائل بن جائیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنا پرانا کام ترک نہیں کر سکتے جس کی بدولت انہیں شہرت اور فضیلت ملی ہے۔ یوں ہی کوئی شخص اپنے کسی فن کی بدولت کامیاب ہوتا ہے تو وہ اپنے جیسے دوسرے ناکام فنکاروں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگتا ہے۔ اسے اس کی جگہ سے ہٹانے کے لیے انتقام لینے والوں کی ایک نئی جماعت وجود میں آ جاتی ہے۔ کچھ افراد نقاد بن جاتے ہیں، اور ان میں سے جو نقاد کامیابی کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں بعد میں انہیں ناکام نقادوں کی گالیوں کا مزہ چکھنا پڑتا ہے۔ ان ناکاموں میں سے جو اچھے ڈھنگ کی گالیاں دے سکتا ہے اسے پھر کامیاب مان لیا جاتا ہے، اور اس طرح انتقام کا لامتناہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک ہی فرم کے دو حصے داروں، ایک ہی ادارے کے دو مساوی درجے کے ممبروں، یا ایک ہی دفتر کے یکساں اختیار رکھنے والے دو افسروں میں سے اگر ایک کی عزت زیادہ ہو تو دوسرا خاموش نہیں بیٹھتا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے۔ اگر اسے بدلہ لینے کی کوئی ترکیب نہ سوجھے تو وہ کامیاب ساتھی کی کسی اچھی تجویز یا مشورے ہی کو رد کر دیتا ہے۔ اس میں اسے تسکین ملتی ہے۔ اپنی ناکامی کو ہمیشہ دوسرے شخص کی کامیابی سے موازنہ کرتے رہنے سے کوئی بھی شخص حسد کا عادی بن جاتا ہے۔ حاسد کے بدلہ لینے والے ہتھیار ہوتے ہیں بہتان لگانا، شکایت کرنا، کان بھرنا اور چغلی کھانا۔ کچھ باحیثیت لوگ اپنے خلاف منتقم کھڑے کرنے کے لیے خود بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور وہ اپنے وسائل کا مظاہرہ کر کے بے وسائل لوگوں کی صلاحیت انتقام کا امتحان لیا کرتے ہیں۔ جو لوگ ان وسائل کو دیکھ کر ان کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے کی بجائے اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں انہیں قناعت پسند کہا جاتا ہے۔ جو غیر سماجی ڈھنگ سے دولت چھین لیتے ہیں وہ ڈاکو، جو اس پر اپنا حق جتا کر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سیاستدان کہلاتے ہیں۔ انتقام کی قسمیں یہیں ختم نہیں ہوتی، بعض اوقات اس سے مغلوب ہو کر انسان بالکل اندھا ہو جاتا ہے، اور اس اندھے پن میں وہ اپنے پاس موجود وسائل سے فائدہ اٹھا کر محروم کسی زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ اگر ہم کسی کنجوس کی ابتدائی زندگی کے اوراق الٹیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کنجوسی کے ذریعے اپنے طور پر سماج سے بدلہ لے رہا ہے۔ ان دنوں جب وہ مفلس تھا، افلاس کی وجہ سے وہ سماج میں ذلیل ہوا، اس لیے اس کی نظر میں دولت کی اہمیت حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے اپنی ذلت کا واحد سبب غریبی کو قرار دیا، اور یہ عہد کیا کہ کسی وقت وہ خوب دولت مند بن کر سماج کے غرور کا سر نیچا کرے گا۔ غرض یہ انتقام ہی کا جذبہ تھا جس کے زیر اثر اس نے حصول دولت کو اپنی زندگی کا منتہا مقصود بنا لیا، لیکن دولت جتنی اس کے ہاتھ آئی وہ اسے سماج کی آنکھ نیچی کرنے کے لیے ناکافی معلوم ہوئی، چنانچہ اس نے اور بڑھانے اور گھٹنے سے بچانے کی دھن میں اپنا خرچہ کم کر لیا اور دولت میں اضافہ کرنے کی تدبیریں سوچتا رہا۔ اسے اپنا کوئی عہد تو اب یاد نہیں، لیکن عہد نے جو دھن اسے دی تھی اس میں محو ہو کر اسے اب ان چیزوں کی کمی بری طرح محسوس ہوتی ہے جن کے لیے وہ اپنے افلاس کے دنوں میں ترسا کرتا تھا۔
وہ اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر چلانا چاہتا ہے، لیکن یہاں اسے مایوس ہونا پڑتا ہے۔ اس کی اولاد شاہ خرچ بن کر اس سے اپنا انتقام لیتی ہے۔ اگر کنجوسوں کی اولاد روپے کو ہاتھ کا میل سمجھتی ہے، والدین جب تک بقیت حیات ہیں وہ انہیں ہمیشہ غصے اور نفرت کی نظر سے دیکھتی ہے، اور ان کی آنکھیں مونتے ہی بے دریغ روپے خرچ کر کے گویا اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے۔ یہ بات نہیں کہ انتقام لینے کا حق صرف طاقتوروں کو ہی ہے، کمزور بھی اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا بدلہ اپنے ڈھنگ سے لے کر اپنی تسکین کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ کسی غریب چپراسی کی مثال لیجئے، جب وہ اپنے مالک سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو اسے اپنے مالک کو نقصان پہنچانے کا کوئی نہ کوئی موقع ہاتھ آ جاتا ہے، لیکن وہ اس قابل نہیں، اس لیے وہ اپنے ہی طریقے سے انتقام لیتا ہے۔ اگر مالک صفائی پسند ہے تو وہ اسے جھوٹے گلاس میں پانی لا کر پلا دیتا ہے۔ اس سے ظاہر تو وہ اپنے مالک کا کوئی نقصان نہیں کرتا، لیکن یہ سوال نہیں ہے کہ نقصان ہونا ضرور چاہیے، بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ اس نے اپنے ڈھنگ سے مالک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اسی کوشش سے اسے تسکین حاصل ہو گئی۔ والدین اپنے بچے کو چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ساتھ ہی کبھی کبھی اسے ڈانٹتے یا اس کی پسند کے کسی کام سے روک بھی دیتے ہیں، خواہ یہ اس کے اپنے فائدے کے لیے ہو، لیکن بچہ ان کا نقطہ نظر سمجھنے کا قابل نہیں ہوتا۔ اسے غصہ آتا ہے اور وہ والدین کو تنگ کرنے کی کچھ تدبیریں سوچتا ہے، مثلا ان کے بلانے کی آواز سنی انسنی کر دی، اور اس کی تنگ ہو کر چلانے کا لطف اٹھایا، کھانے کے وقت کھیل کا بہانہ بنا لیا، ماں کھانا لیے پیچھے پیچھے گھومتی پھری، یا پھر بچے کے بھوکے رہ جانے کی فکر میں گھلتی رہی، برسات میں گیلے کپڑے اتارنے سے انکار کر دیا، جوانی میں قدم رکھا تو معلوم ہوا کہ شادی سے والدین کو خوشی ہوگی، چنانچہ شادی کرنے سے انکار کر دیا، یا ان کی پسند کی لڑکی کو پسند کرنے سے انکار کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ مذکورہ بالا حالتوں میں خواہ والدین سے زیادہ خود بچے ہی کا نقصان کیوں نہ ہو، لیکن انتقام لینے والا خود اپنی تکلیف پر نظر کرتا ہی کب ہے؟ اس کے ناتواں جسم میں رہنے والی عقل تو صرف اتنا ہی سوچ سکتی ہے کہ والدین کو کسی نہ کسی طرح اذیت پہنچائے۔ اگر وہ انہیں محض معمولی قسم کی اذیت پہنچانے میں ہی کامیاب ہوتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ اس کا بس چلے تو وہ اس سے زیادہ اذیت پہنچائے۔ جب وہی بچہ کسی قابل ہو جاتا ہے اور والدین اس کے سہارے زندگی گزارتے ہیں تو اس وقت وہ انہیں تکلیف پہنچا کر اپنے بچپن کی بے بسی کا بدلہ لے لیتا ہے۔ اسے بچپن کا کوئی واقعہ یاد تو نہیں رہتا، لیکن لاشعور میں سمائی ہوئی نفرت برابر قائم رہتی ہے۔ اسے اپنے والدین کو ضروری چیزوں سے محروم رکھ کر فضیل چیزوں پر اپنا پیسہ خرچ کرنے میں ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ یہ اطمینان تسکین انتقام کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایسے والدین بھی اپنی اولاد کے اس طرز عمل کو معاف نہیں کرتے، بلا شبہ وہ اس کی بدخواہی نہیں کرتے۔ انہیں تکلیف پہنچانے والے بچوں کو اگر ان کے خون کی بھی ضرورت پڑ جائے تو وہ ان پر اپنے خون کا آخری قطرہ نشاور کرنے کو تیار رہتے ہیں، لیکن ایسی اولاد سے بدلہ لینے کی خواہش کو بھی وہ ترک نہیں کرتے۔ میں ایک بڑھیا کو جانتا ہوں، اس کا بیٹا گزٹڈ آفیسر ہے، لیکن یہ بڑھیا 10 روپے مہینے پر کسی دوسرے گھر میں برتن صاف کرتی ہے۔ اس کے مالک اس کی شرافت کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں اس سے کئی گنا زیادہ ماہانہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ وہ گھر کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی رہا کرے۔ لیکن بڑھیا کو ایسے بہت زیادہ پیسے منظور نہیں جس کے ساتھ چپ چاپ رہنے کی شرط ہو۔ اپنے مالک کے ہاں اگر وہ نیکی اور شرافت کا مجسمہ بنی رہتی ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہاں وہ اپنا حق نہیں سمجھتی ہے، وہاں اسے بھوکے رہ کر بھی تسکین حاصل ہوتی ہے، بشرطے کہ اسے اپنے بیٹے کا ویسا ہی پیار اور عقیدت حاصل رہے جیسی کہ بیٹا اپنے بچپن میں اسے دیتا تھا۔ اسے وہ حقوق پھر مل جائیں جو اس کی بہو نے آ کر اسے چھین لیے ہیں، لیکن اگر یہ حقوق اسے نہیں ملتے تو اسے دوسرے گھر کی جوٹھن کھانا بھی منظور ہے، کیونکہ اس طرح وہ کم سے کم اپنے بیٹے کی فرض ناشناسی کا ڈھنڈورا تو پوری دنیا میں پیٹ سکتی ہے۔ لوگوں کے ہمدردانہ الفاظ تو سننے کو ملتے ہیں، دیکھو پال پوس کر بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، لڑکے نے ماں کو اس کا یہ بدلہ دیا، یہ صلہ دیا۔ یہ الفاظ اس کے زخم خوردہ انا کے لیے مرہم کا کام کرتے ہیں۔ اس قسم کے ہمدردانہ الفاظ سننے کے لیے اسے بعض اوقات اپنی حالت اس سے بھی زیادہ خراب بنا لینا پڑتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی بدخواہی تو نہیں کرتی، لیکن اس کی عزت اور وقار کو نقصان پہنچانے میں وہ ضرور کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کی احسان فراموشی کا بدلہ تو لے ہی لیتی ہے۔
جذبہ انتقام اور بھی کئی شکلوں میں ہمارے سامنے موجود رہتا ہے، ان سب کا شمار ممکن نہیں۔ البتہ کچھ مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ پہلی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو سماج میں ہر فرد کے ساتھ حقارت سے پیش آتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جسے کسی وقت سماج نے حقیر سمجھا تھا، اب وہ بار بار یہ کہہ کر مجھے کسی کی پرواہ نہیں، بالکل پرواہ نہیں، اپنی اس اہانت کا بدلہ لے رہا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو اچانک ہی رحم دلی سے سنگ دل بن گیا۔ اس کی اس تبدیلی قلب کا سبب اس کی شخصی زندگی کے مطالعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے اس کا جوان بیٹا اس دنیا سے اٹھا لیا گیا ہو، یا اس کی بیوی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہو۔ اگر وہ شخص اس قسم کی المناک واقعات سے قبل ظالمانہ طبیعت کا ہوتا تو شاید یہ خیال کر کے نرم دل بن جاتا کہ خدا نے اس کی بے رحمی کا بدلہ لے لیا ہے، لیکن موجودہ مثال نے یہ شخص پہلے رحم دل تھا، اس لیے اب وہ سابقہ رحم دلی کا بدلہ لینے کے لیے خدا کے بندوں پر ظلم ڈھانے لگا ہے۔ انتقام کی تیسری اور سب سے خوفناک حالت وہ ہے جس میں دوسرے کا نقصان کرنے کے لیے منتقم اپنی جان ہی قربان کر ڈالتا ہے۔ خودکشی کرنے والے کسی شخص کی مثال لیجئے۔ خودکشی کرنے والا ہر شخص یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب کسی کو اس کی ضرورت نہیں رہی، اس کی موت پر کسی کو پچھتاوا ہوگا، نہ کوئی آنسو بہائے گا، لیکن اندرونی طور پر وہ خوب جانتا ہے کہ اس کی موت پر کوئی نہ کوئی ضرور پچھتائے گا اور آنسو بھی بہائے گا۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی قدر مرنے کے بعد کی جائے گی، چنانچہ اپنی قدر کرانے کے لیے وہ پھانسی کے پھندے پر جھول جاتا ہے۔ اپنی قدر کرانے کے لیے کسی کو پچھتانے کا موقع دینے کے لیے وہ موت کے آغوش میں پہنچنا بہتر سمجھتا ہے۔ یہ خیال اس وقت ہوتا ہے جب انتقام لینے والا نا امیدی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور جس سے وہ انتقام لینا چاہتا ہے اسے نقصان پہنچانے کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہیں دیتا۔ اپنے آخری خط میں جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ آتا ہے، وہ اپنی موت کی ذمہ داری کسی نہ کسی پر، جسے وہ اپنے مفاد کا دشمن سمجھتا ہے، ڈال جاتا ہے۔ عاشق یا محبوبہ پر، شوہر، بیوی یا رشتہ داروں پر، یا پھر حکومت یا سماج پر۔ غرض وہ اور کوئی نقصان کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن جس سے وہ انتقام لینا چاہتا ہے اس کی نیک نامی کو بٹا ضرور لگا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنی موت کی ذمہ داری کسی بھی شخص پر نہیں ڈالتا، لیکن ایسا وہ صرف اسی وقت کرتا ہے جب اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ جس سے وہ انتقام لینا چاہتا ہے وہ خود کو اس کی موت کے لیے ذمہ دار سمجھ کر اور زیادہ پچھتائے گا۔ بعض اوقات وہ اپنی دولت بھی اس شخص کے نام وصیت کر جاتا ہے، اس طرح اس کے لیے زندگی بھر کی ندامت کا انتظام کر جاتا ہے۔ وہ شخص واقعی نادم ہوگا ہے یا نہیں یہ تو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن خودکشی کرنے والا عالم تصور میں اپنی خودکشی کا رد عمل ضرور دیکھ لیتا ہے، اور اس رد عمل کے تصور سے ہی اسے موت سے قبل چند لمحوں میں وہ سکون مل جاتا ہے جو زندہ انسان کو انتقام لینے پر ہی حاصل ہوتا ہے۔ انتقام کے جذبے سے سماج کا توازن برقرار رکھنے میں یقیناً مدد ملی ہے، لیکن حد سے زیادہ منتقم مزاج آدمی کے لیے یہ جذبہ بجائے خود ایک دماغی سزا ہے۔ قانون اسے سزا دے سکے یا نہ دے سکے، لیکن اپنے سینے میں جو آگ وہ چھپائے پھرتا ہے وہ خود اس کے لیے ایک خوفناک سزا ہے۔ اسے ذہنی سکون اس وقت تک کے لیے نہیں ملتا جب تک کہ وہ اپنے انتقام کی آگ بجھا نہ لے۔ یہ جذبہ انسان کو بعض وقت حیوانوں سے بھی ادنا سطح پر کھڑا کر دیتا ہے۔ بعض عالموں نے انتقام کو تزکیہ عداوت کا تدارک قرار دیا ہے۔ اس سوال کو واضح کرنے کے لیے دو ایسے قبیلوں کی مثال لیجئے جو خون کا بدلہ خون سے لینا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے کے کسی آدمی کو غلطی سے مار ڈالتے ہیں۔ اب دوسرے قبیلے والے اس غلطی کی تہ تک اپنے کی بجائے قصوروار قبیلے کے 2 آدمیوں کو مار ڈالتے ہیں، تو کیا اس انتقام سے دشمنی کا تدارک ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے دوسرا قبیلہ مطمئن ہو جائے، لیکن پہلا قبیلہ تو اب اس کے 3 یا 4 آدمیوں کو مار کر ہی دم لے گا۔ غرض اس طرح بدلہ لیتے رہنے سے تو یہ سلسلہ کہیں بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آگ سے آگ کبھی نہیں بجھتی، اس کے لیے تو پانی ہی درکار ہے۔ اسی طرح انتقام کی آگ بھی اسی وقت بجھ سکتی ہے جب اس پر معاف کر دینے کا پانی ڈالا جائے۔ معاف کر دینے اور بدلہ نہ لینے سے بے چین دل کو سکون ملتا ہے۔
اور غیظ پر مبنی انتقام کا حقیقی علاج یہی ہے۔ حسد پر مبنی انتقام کا صحیح علاج ہے دوسرے فرد کی کامیابی کے حقیقی سبب کا پتہ لگانا۔ اگر حاسد دوسرے شخص کی کامیابی کے ساتھ ہمیشہ اپنی ناکامی کا موازنہ ہی کرتا رہے تو اسے انتقام کی طرف پیش قدمی کرنے کی تحریک ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس اگر وہ اپنی اور اس کی حالت پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے، اپنی ناکامی کے حقیقی اسباب کا پتہ لگانے کی کوشش کرے تو غالباً اسے خود اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت کا ضرور احساس ہو جائے گا۔ ہر شخص نفسیاتی کیفیات کے تابع ہوتا ہے، ان سے نجات حاصل کرنا ممکن نہیں، لیکن ان کا صحیح علم حاصل کر کے انہیں اپنے لیے مفید بنانا یقیناً ممکن ہے۔ حسد پر مبنی انتقام کا مفید استعمال وہ ہے جب انتقام لینے والا خود اپنے جوہر قابلیت کو انتہا تک پہنچا کر محسود کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو جائے۔ نیچا دکھانے کا یہ جذبہ اس کنجوس میں بھی تھا جس کا ذکر پیچھے آیا ہے، لیکن یہ رجحان دانش مندی سے خالی ہونے کی وجہ سے سماج میں پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے باشعور لوگ انتقام کو رشک کی شکل دے دیتے ہیں۔ انتقام کے زیر اثر ہمارے اندر جو قوتیں بیدار ہوتی ہیں وہ تخریبی ہوتی ہیں، لیکن جذبہ رشک سے ہماری تعمیری قوتوں کو تحریک حاصل ہوتی ہے۔ انتقام عقل و شعور کو مغلوب کر کے ہم پر پوری طرح قادر ہو جاتا ہے، جبکہ رشک عقل سلیم کی روشنی میں انسان کی مخفی قوتوں کو بیدار کر کے انہیں باعمل بناتا ہے۔ حسد کا مارا ہوا انسان لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اس کا کچھ حصہ مٹانے کے سوا اور کچھ نہیں سوچ سکتا، لیکن رشک کرنے والا عقل مند آدمی اس کے متوازی ایک اور لمبی لکیر کھینچ کر پہلی لکیر کو چھوٹا ثابت کر دیتا ہے۔ انتقام کی یہ تعمیری شکل کوئی نئی چیز نہیں، نسل انسانی کا انتہائی قدیم حالت سے آج کی ترقی یافتہ حالت تک پہنچنا بجائے خود اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ شعوری یا لاشعوری طور پر انتقام کا یہ تعمیری پہلو ہمیشہ بروئے کار لایا جاتا رہا ہے۔ سامعین، یہاں پہ کتاب مکمل ہوتی ہے۔ آپ نے سماعت کی ہماری عادتیں اور ہمارے جذبات، مصنف دیانت ورما۔ ہم اسی طرح کی اچھی کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔